صاحب حضرات کا شکریہ. باقی تمام نقطوں پہ مصطفیٰ خان زیر نے تفصیلاً بات کی. میں ایک نقطے پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو پی ٹی ایم پہ بیل لگی ہے پچھلے 5-6 مہینے سے، دیکھو آپ تمام ساتھی حضرات کو پتا ہو کہ جب کسی تنظیم پہ بیل لگتی ہے اس کے لیے کچھ قانونی رولز ہوتے ہیں. تو لہٰذا جو پی ٹی ایم پہ بیل لگی اس کے لیے کسی قانونی یا آئینی رولز کو اپلائی نہیں کیا، بلکہ صرف 1-2 بندوں کی ذاتی خواہش پہ پی ٹی ایم پہ بیل لگ گئی. تو لہٰذا اس کا مقصد تو یہی ہے کہ یہاں پہ جو بھی دہشت گردی کے خلاف بولے گا، جو بھی امن کی بات کرے گا، جو بھی آپ کے ڈالری جنگوں کی مخالفت کرے گا، تو اس پہ آپ ایک سینڈ کے ذریعے بین لگا دو گے. اس سے یہ آوازیں آپ دبا نہیں سکو گے. یہ غلطی آپ نے بار بار کی ہے اور اس پہ ابھی آپ پچھتا رہے ہو. سیم اسی طرح جب یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام پہ ایک سیاسی تنظیم ہے، وہ اپنے عوام کے لیے جمہوری حق کا مطالبہ کر رہے ہیں. آج آپ اس کو گرفتار کر رہے ہو، روڈوں پہ گھسیٹ رہے ہو، اس کے اوپر غیر قانونی مقدمات بنا رہے ہو، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آئینی طریقے سے اپنے قومی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اس سے آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کو آپ حقدار ڈکلیئر کر رہے ہو، اس کے اوپر آپ مقدمات بنا رہے ہو. اور جو لوگ پھر دوسرے راستے پہ جاتے ہیں، دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، اس کے لیے پھر آپ بار بار یہ کہتے ہو کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ یعنی اگر آپ یہاں پہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، لازماً اس کو پہاڑوں پہ جانا پڑے گا پھر آپ بات سنو گے. تو لہذا یہ بار بار یہ لوگ یہ غلطی دہرا رہے ہیں، تو پھر اس کا انجام بھی یہ لوگ پھر خود بھگتیں گے. اسی طرح علی وزیر ہے، پچھلے 7 مہینوں سے 4 سال انہوں نے جیل میں گزارے. کوئی اس طرح جرم آج تک آپ نے علی وزیر پہ ثابت نہیں کیا کہ عدالت کے ذریعے آپ اس کو سزا دلوا سکیں، بلکہ علی وزیر نے پاکستان کے تمام جوڈیشری نظام کو ایکسپوز کر دیا. پچھلے 7 مہینوں سے علی وزیر جیل میں ہے. ایک تو پنجاب کے مختلف ضلعوں میں 3 MPO کے ذریعے اس کو رکھا گیا، پھر اس کے بعد یہاں پہ اس صوبے میں لایا اب چوکی کے FIR میں. افسوس کی بات یہ ہے جس وقت علی وزیر کراچی سینٹرل جیل میں تھا، یہ FIR اس وقت کاٹی گئی تھی. اس FIR میں علی وزیر کو اب چوکی میں بند کیا. پھر ہمارے وکلاء نے، ہمارے ساتھیوں نے سینٹرل جیل کراچی کے تمام تر وہ ریکارڈز منگوا لیے اور جج صاحب کو دکھا دیے کہ جس تاریخ میں یہ FIR کٹی گئی ہے اس تاریخ کو علی وزیر کراچی سینٹرل جیل میں. پھر کیسے آپ اس کو اس FIR میں گرفتار کر سکتے ہو؟ لیکن پھر بھی ان کو ضمانت نہیں ملی. لیکن اس کے آگے سنو، اس کے بعد 5 دسمبر کو علی وزیر میں ایک FIR کاٹا جاتا ہے. اس میں لکھا جاتا ہے کہ علی وزیر کی جیل سے رہائی تھی، تو لہذا انہوں نے ایک سپاہی سے ہستہ چھین کر دوسرے سپاہیوں پہ فائرنگ کی. اور اسی 5 تاریخ کو ایک اور FIR سندھ کے صوبے سکر میں کاٹی جاتی ہے. وہاں پہ ایک صاحب لکھتا ہے کہ سکر کے پرانے چوک پہ علی وزیر تقریر کر رہا تھا، تو لہذا وہ اداروں اور ریاست کے خلاف بول رہا تھا، اس پہ FIR کاٹی گئی. ایک ہی تاریخ پہ ایک ہی وقت میں 2 صوبوں میں علی وزیر کے خلاف FIR کاٹی جاتی ہے. یہ ہے عدلیہ، یہ ہے جوڈیشری ہماری. تو لہذا اس طرح رویوں سے یا اس طرح حرکات سے آپ قومی آوازوں کو نہیں دبا سکتے. لہذا نہ ہم اس طرح کے حرکتوں سے خاموش ہو سکتے ہیں. ہم نے شہداء دیے ہیں اور بھی دیں گے، ہم نکلیں گے. ہم اپنے قومی حقوق کے لیے، اپنے جمہوری آئینی حقوق کے لیے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو لہذا اس طرح حرکتوں سے یہ لوگ صرف اپنے آپ کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، قومی اور جمہوری آوازیں نہیں دبا سکتی. ہماری
जदोजहद जारी रहेगी, बाकी रहेगी। अफगान गढ़वाल की बात उन पे नसरुल्लाह खान ज़ैनी ने तफसीली बात की। इस आड़ में पिछले साल भी जब ये किस्सा शुरू हुआ तो हमारे पुलिस और नेवीज या बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने लूट मार शुरू की। रात को 2-2 बजे ये लोग जाते हैं, लोगों को घरों से निकालते हैं कि आप शनाख्ती कार्ड दिखाओ। आज किला में एक शादी की तकरीब थी, जो बारात लेके जा रहे थे तो उन्होंने बारात की गाड़ी को रोका है और शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे हैं। ये कौन सी इंसानियत है या ये कौन सी तरीकाकार है, ये कौन सा कानून है? तो लिहाजा हमें मजबूर ना करें कि हम भी ये पूरा पश्तून बेल्ट में बंद करें। तो गुजारिश यही है कि आप साथी हजरात भी इन चीजों को थोड़ा हाईलाइट करें और इस गैर कानूनी अमल में इनका साथ न दें, बल्कि आईनी अमल में इस सियासी जमहूरी कोतों का साथ दें। थैंक यू वेरी मच।